بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے حضرات سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ حضرت آدم سے شروع ہوا، اور یہ جو جب حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اس کا اختتام ہوا. جب حضرت آدم سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد جو نبوت ملی حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام و تسلیم کو ملی. حضرت نوح یہ اللہ رب العزت کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور آئیے ہم اور آپ حضرت آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے عریضہ پیش کرتے ہیں. اے آدم علیہ السلام، کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، کہ آپ کے بعد بھی کسی کو نبوت سے نوازا جائے گا. تو حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں یہ جو تم سوال کر رہے ہو مجھ سے، اس کا سوال تو قرآن میں بھی، اس کا جواب جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. پڑھو چھٹا پارا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وحی فرمائی اور اسی طرح جس طریقے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی فرمائی. تو یہاں سے پتا چلا کہ ابھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کہ ابھی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آئیے ہم کچھ دیر کے لیے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں. اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام و تسلیم، کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ید بیضا سے نوازا تھا. ید بیضا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ید بیضا، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم جب اپنا یہ ہاتھ اس طریقے سے اس طریقے سے کھولتے نا، ان کا جو نور تھا نا وہ نکل کر کے ان کے پورے ہاتھ میں آ جاتا. وہ ان کا نور جو تھا وہ نکل کر کے ہاتھ میں آ جاتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اور جب ہم نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا اور عرض کی کہ اے موسیٰ کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے. پڑھو پہلا پارا، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب، تحقیق میں ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے اور ان کے بعد کتنے نبی آئے. یہ حضرات تو پتہ چلا کہ یہاں بھی نبوت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. تو آئیے اب
ہم کچھ دیر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ کہ آپ کے بعد بھی کسی کو نبوت سے نوازا جائے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ حضرت آدم سے لے کر جب ہم چلے تو سب نے یہی جواب دیا کہ اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی نہیں، میرے بعد 2 4 10 یا 1000 اتنے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد صرف ایک نبی آئیں گے اور میں ان کا آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد پاک ہوگا۔ بولے سبحان اللہ، ان کا نام احمد پاک ہوگا۔ آئیے حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اور جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، آئیے ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت آدم سے لے کر کے چلے تھے، تم جب میری بارگاہ میں آئے ہر کسی نے آپ کو یہی جواب دیا کہ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، میں بھی یہی جواب دوں گا کہ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ پڑھو 22واں پارہ سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے مسلمانوں، جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ محمد ہی آخری نبی ہے تو اس قادیانی کی کیا اوقات ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے؟ اے مسلمانوں، اس قادیانی کی کیا اوقات ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے؟ جب رب نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، خاتم کا معنی تو افضل ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا خاتم کا معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ خاتم کا معنی آتا ہے، خاتم کا معنی یعنی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس قادیانی کی کیا اوقات کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے؟ جب رب نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، اور جس کو اپنا باپ بنانا چاہے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھو اس بات کو، قادیانی کافر ہے۔ اور ہم تو یہ بات اس لیے کہتے ہیں، میرے امام نے کہا کرامت ہے اہل دول رضا، کرامت ہے اہل دول رضا، بڑے اس بنا میں میری بلا، بڑے اس بنا میں میری بلا، اور میں قضا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور فرمایا، میرے امام نے فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، اور انہیں جانا انہیں مانا۔ بابا جان نے تو یوں کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کیسے کام دلّہ حمد میں دنیا مان گیا۔ آئیے حضرات، میری اس مختصر سے بولنے میں جو اولاد ہو اس کو معاف فرمائیں۔ آئیے قرآن ایک بار مل کر کے کلمہ طیبہ کا پڑھ کریں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔